یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، لیکن اصل میں کرنے والے کوئی یزیدی نہیں تھے، مسئلہ سب انہی کا تھا، انہی بدبختوں نے مارا۔ اور جب یہ معاملہ ہو گیا، حضرت حسین شہید ہو گئے کربلا میں، یہ نیوز پھیلی، جو صحابہ جہاں بھی تھے دنگ رہ گئے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا اور خاندان کو مٹا دیا گیا، بتا کہ نفرت کے اس کے دور، حالانکہ یزید نے نہ حکم دیا تھا نہ یزید کے ایما پہ قتل ہوا تھا، یزید کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا تھا، یزید کو اس وقت پتہ چلا جب کہ خاندان کے بچے کچھ افراد سفر کرتے ہوئے جب شام پہنچے تو تب معلوم ہوا تھا حضرت حسین قتل ہو گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے رویا تھا، پشیمانی کی تھی، کہا تھا کہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے میرے حکم کے بغیر یہ کام کر دیا، اگر مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کبھی قتل کرنے کا حکم نہ دیتا، میں مٹ کے بیٹھ کے بات کر لیتے اگر کچھ مسئلہ ہوتا۔ تو اس میں یزید کا اتنا بڑا ہاتھ تھا ہی نہیں، جو کہ خلافت اور تاریخ میں ہمیں لا کے بتایا گیا اہل سنت کے سامنے کہ ایسا ہو گیا کہ سب سے بڑی گالی ہمارے ہاں یزید ہو گئی، کہہ رہے تو یزید کے سرکہ ہے، بولے تو انہیں پریشان ہویا تھا، حالانکہ اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ مسئلہ سب وہی شیعہ نے علیوں کا تھا، جنہوں نے حضرت علی کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اسی طرح حضرت حسن کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اور اسی طرح حضرت حسین کے مروانے میں بھی یہی بدبخت آئے تھے، انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ اور آخر جب پلٹ کے آئے تو نعرے بلند کرنے لگے، وقت گزرتا گیا تو مرثیہ خوانی کرنے لگے، وقت گزرتا گیا یا حسین کے نعرے بلند کرنے لگے، وقت گزرتا گیا تو ان کے الگ الگ رسومات ایجاد کر لیے، انہوں نے اہل سنت سے بالکل ہی الگ معاملہ اپنا لیا، اپنا عقیدہ الگ بنا لیا، اپنا قرآن الگ بنا لیا، اپنے حدیث کی کتابیں الگ بنا دیا، اپنی فقہ الگ بنا دی، ہر چیز انہوں نے کیا کیا، اسلام کا اختلاف ایک ایسا کیا کہ کوئی مذہب کتنے فرقے بنے لیکن ان قرآن ان کا ایک ہے، رسول ان کا ایک ہے، کتاب ان کی ایک ہے، فقہ ان کی ایک ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو آپ نے سنا یہ روبانی فتنے کا ایک الگ سا پروپیگنڈا۔ تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ واقعہ کربلا میں ظلم تو ہوا، چلے کم از کم توصیف صاحب کے لیے تو یہ ایک کراڑا جواب ہے کہ جو کہتے تھے تو واقعہ کربلا تو ایک کہانی ہے، تو ان کا ایک یہ چیلا کہہ رہا ہے کہ واقعہ کربلا میں ظلم تو ہوا، چلو کم از کم انہوں نے تسلیم تو کیا کہ واقعہ کربلا میں کوئی ظلم تو ہوا ہے۔ اور اس کے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حسین قتل کر دیے گئے تو سب صحابہ کو پتہ چلا کہ حسین قتل کر دیے گئے، تو جب حسین مدینہ سے نکل رہے تھے تو تب صحابہ نے کیوں نہیں روکا؟ اگر کچھ صحابہ نے جیسے کہ عبداللہ ابن عمر سے متعلق، ابن عباس سے متعلق جو روایات ملتی ہیں تو انہیں پتہ تھا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابن زبیر اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے علاوہ تمام صحابہ اور تابعین جو زندہ تھے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، یہ تو سب کتب اہل سنت میں درج ہے، مگر پھر بھی یہ اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو انہوں نے یہ بات کی کہ صحابہ نے بہت واویلا کیا کہ حسین ابن علی قتل کر دیے گئے ہیں، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے جس طرح یہ مولانا صاحب فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے ہم ایک وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ تو ہم چلتے ہیں حضرت عثمان کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ معاویہ کا دور خلافت ہے، جب حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، تو یہ میرے پاس ہے، تاریخ تبری ہے، اس کی جلد سوم ہے، تو یہ اس کا دوسرا تاریخ تبری کی جلد سوم کا حصہ دوم ہے اور صفحہ نمبر 306 ہے۔ خلافت راشدہ اور حضرت علی کی خلافت سے قریب کے یہ واقعات ہیں۔ تو یہاں پر ہم چلتے ہیں، معاویہ سے متعلق اس کی 70 کے قریب، تو کہا کہ معاویہ نے کہا کہ میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کروں گا۔ کسے قتل کروں گا؟ عثمان کے قصاص میں۔ تو کیا اہل سنت علماء یہ بتاتے ہیں کہ معاویہ نے عثمان کے قصاص میں کسے قتل کیا؟ تو وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کسے قتل کروں گا۔ تو محمد نے جواب دیا، یہ محمد کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر۔ تو انہوں نے معاویہ کو جواب دیا کہ تیرا عثمان سے کیا تعلق ہے؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پس پشت ڈالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ خیر نیچے انہوں نے ترجمہ کیا، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔
ہم نے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا، تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا، اور تو اس کے گناہوں میں ان کا شریک ہوگا، اور تیرا انجام بھی وہی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ اسے معاویہ کو غصہ آ گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا، اور پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگا دی۔ تو میرا اپنے اہل سنت بھائیوں سے جواب ہے، ہم واقعہ کربلا کی طرف تو بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم محمد بن ابی بکر کے قتل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کون تھے محمد بن ابی بکر؟ یہ جو آپ معاویہ کو صحابی رسول بنا کر ان کے بہت زیادہ فضائل اہل سنت بتا رہے ہوتے ہیں، یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہم اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں نا کہ واقعہ کربلا پیش کس طرح آئی۔ تو یہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا گیا گدھے کی کھال میں ڈال کر۔ معاویہ بن ابی سفیان کو جو غصہ آ گیا تھا، تو انہوں نے گدھے کی کھال میں ڈال کر قتل کر دیا عثمان کا قصاص لینے کے لیے۔ تو یہ محمد کون تھے؟ محمد بن ابی بکر، یعنی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے بھائی ہے جی یہ۔ تو حضرت عائشہ کا افسوس آ گیا ہے آگے، وہی ہمارے پاس تبری ہے، اس کی جلد 100 حصہ 2 میں، پھر نیچے اسی کے نیچے یہ باب ہے حضرت عائشہ کا افسوس۔ جب عائشہ کو محمد کی خبر ملی تو انہوں نے اس کا بہت افسوس ہوا۔ اس کے واقعہ کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو عاص کے لیے بد دعا کرتی۔ محمد کے قتل کے بعد حضرت عائشہ اور ان کی اولاد کو اپنے پاس رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو تھی نا حضرت عثمان کے قتل کی وجوہات۔ کیونکہ ہم حسین کے قتل کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اس ملعون نے، ربانی نے، اس یہودی ناصبی نے جو سوال کے اعتراضات اٹھائے، تو ہم اس کو پیچھے سے شروع کرتے ہیں کہ اس نے اسی اپنے ہی لیکچر میں کہا تھا کہ معاویہ کی حکومت بہت مستحکم تھی۔ وہ اس طرح مستحکم تھی کہ حضرت عائشہ نماز کے بعد بددعا کیا کرتی تھی اس کی حکومت کے لیے اور معاویہ کے لیے۔ تو آپ اسی سے پوچھ لیجئے گا، یا اپنے اہل سنت علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ کیوں بد دعا کرتی تھی۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ربانی یہودی کہتا ہے کہ جی یہ یزید کے امام پر قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ تو اس کو یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد نے کیا تھا۔ تو اچھا، میرا یہ سوال ہے ربانی سے کہ جب یزید کو پتہ چلا تھا یہ سارے واقعے کا، تو اس کے بعد کیا اس نے ابن زیاد کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا تھا؟ تو اگر یہ ربانی واقعی مسلمان ہے اور یہ اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہے کہ اس نے اگر ابن زیاد کو ہٹا دیا تھا، تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جھوٹا فتنہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ یہ ہمارے پاس جلد 5 میں۔ تو اس نے جو باب باندھا تھا کہ اس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ حضرت عثمان کا میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں معاویہ سے متعلق دوسری حدیث کی جانب۔ یہ صحیح بخاری ہے میرے پاس، اس کی 191 نمبر صفحہ فضائل صحابہ نبی سے متعلق۔ یہاں پر دوسرے صحابہ کے متعلق باب باندھے گئے ہیں۔ یہ محترم بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے اپنے خطبے میں بتا رہے تھے کہ معاویہ کی حکومت بہت مستحکم تھی، معاویہ سے متعلق شیعوں نے یہ سازشیں کی، وہ سازشیں کی۔ تو یہ ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز کا، یہ اہل حدیثی علماء میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں حضرت معاویہ کے متعلق جو باب باندھا گیا ہے، باب ذکر معاویہ، فضائل معاویہ نہیں، ذکر معاویہ۔ یہ دیکھیے گا، باب ذکر معاویہ بن ابی سفیان۔ تو ادھر متجرم کہتا ہے صحابیت کا ادب ہم کو اس لیے مانے ہے کہ ہم معاویہ کے بارے میں کچھ کہیں۔ کس وجہ سے جی؟ صحابی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں آن حضرت کے اہل بیت کی محبت نہ تھی۔ مختصراً کن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی؟ ان محترم کے لیے، یہ محترم ہے وہ جن کی ان کے لیے محبت نہ تھی۔ تو یہ جو مولوی جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور یہ ان کو صحابی بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہت محبت تھی، یہ تھا وہ تھا، تو یہ حدیث ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آہستہ آہستہ اس یہودی پارسی کی کرتوتوں کی جو یہ واقعہ کربلا کو شیعوں پہ تھوپ رہا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ چلیں گے کہ یہ کس وجہ سے تھوپ رہا تھا، آخر یہ ان کے بیٹے تھے یزید صاحب، تو ان کا کیا کردار تھا اور آگے والی نسلوں کا کیا کردار رہا۔ تو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے جی البدایہ والنہایہ کی جلد 8 صفحہ نمبر 210، اور اس میں 60 ہجری سے رونما ہونے والے واقعات ہیں۔ تو اس میں ابھی بھی معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت ہی چل رہی ہے۔ تو معاویہ کا حسین سے متعلق جو بیان ہے
جو خط لکھا گیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ حضرت حسین معاویہ کو کیا سمجھتے تھے۔ اور یہاں سے میں پڑھتا ہوں، اور مروان نے معاویہ کی طرف لکھا، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ حضرت حسین فتنے کی گھات میں ہوں، حضرت حسین فتنہ کی گھات میں ہو، اور میرا خیال ہے کہ حسین کے ساتھ تمہاری جنگ طویل ہوگی۔ یہ کس نے لکھا ہے معاویہ کو؟ مروان نے۔ اور حضرت معاویہ صاحب نے حضرت حسین کو لکھا۔ کن کو لکھا؟ معاویہ نے حسین کو لکھا، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عہد و وفا کا مستحق ہے، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگوں نے آپ کو شقاق کی طرف دعوت دی ہے، اور اہل عراق کے متعلق آپ کو تجربہ ہو چکا ہے، انہوں نے آپ کے باپ اور بھائی کے ساتھ خرابی کی ہے، اللہ سے ڈرو اور عہد کو یاد کرو، بلا شبہ آپ مجھ سے جنگ کریں گے تو میں آپ سے جنگ کروں گا۔ حضرت حسین نے آپ کو لکھا، آپ کا خط مجھے ملا۔ حضرت حسین نے اس بات کا جواب دیا، آپ کو میرے متعلق جو اطلاع ملی ہے میں اس کے بغیر ہی لائق و مناسب ہوں، اور اللہ کے سوا نیکیوں کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کرتا، اور میں نے آپ سے جنگ کرنے اور آپ کی مخالفت کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ آپ سے جہاد ترک کرنے میں اللہ کے ہاں میرا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس امت کی امارت پر آپ کے قابض ہونے سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت حسین معاویہ کو فقط ایک فتنہ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ یہودی ڈبانی صاحب، آپ جو معاویہ کی حکومت کو مستحکم اور آگے یزید کی حکومت کے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں، تو حسین پیچھے سے اس کے باپ کی حکومت کو ہی فتنہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا میرے پاس البدایہ والنہایہ۔ کبھی اپنی عوام کو یہ سچ بھی بتا دیا کریں، اپنی مطلب کی سٹوری گڑھ کے اور آپ عوام کو گمراہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی جانب۔ تو ہم آگے ہیں اب اس کی طرف۔ یہ ہمارے پاس تاریخ تبری ہے، جلد چہارم، اور اب پہلے ہم نے پڑھا تھا امیر معاویہ سے شہادت حسین تک کے سارے واقعات اور ثانیہ کربلا۔ تو یہی تاریخ تبری ہے۔ میں پھر آپ کو بتا دوں، امیر معاویہ سے شہادت حسین تک اور ثانیہ کربلا، جس سے میں نے حضرت عثمان سے شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے پھر امیر معاویہ کی سیاست پر اور اس کی بادشاہت پر، اس کے بعد پھر قتل حسین کی طرف ہم بڑھے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ جی شیعوں نے قتل کیا تو شہادت حسین پر یزید کا اظہار تعصف۔ ظاہر نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، خدا کے فضل سے فتح و نصرت تجھے مبارک ہو۔ حسین بن علی علیہ السلام ہمارے مقابلے میں 18 اشخاص اپنے اہل بیت میں سے اور 60 آدمی اپنے شیعوں میں سے لے کر وارد ہوئے۔ یہاں پر لفظ خود وہ استعمال کر رہے ہیں یزیدی لشکر کے، جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر پڑھ کے بتا دوں، ظاہر نے کہا کہ ہے امیر المومنین، خدا کے فضل سے فتح و نصرت تجھے مبارک ہو۔ حسین ابن علی ہمارے مقابلے میں 18 شخص اپنے اہل بیت میں سے اور 60 اپنے شیعوں میں سے لے کر وارد ہوئے۔ تو یہ ربانی پادری صاحب کو جو شیعت سے اتنی تکلیف ہے، تو حسین تو اپنے شیعوں کے ساتھ تمہارے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ تو پھر ہم اب اگلے حوالے کی طرف کرتے ہیں اور اس جھوٹے کو کذاب پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اگلی جانب چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ جب یزید کو تو بعد میں پتہ چلا، تو پھر اس کے بعد یہ رسمیں شروع ہو گئیں اور نوحہ شروع ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ میرے پاس البدایہ والنہایہ کی جلد 8 میں صفحہ نمبر اس کا 252 ہے، اور یہ 61 ہجری کے واقعات ہیں۔ 61 ہجری کے ہم نے پہلے پڑھا تھا، 60 ہجری کے واقعات وہ معاویہ کے دور سے اس قتل حسین تک تھے، اور اس سے آگے کے واقعات ہیں یہ۔ اور پھر ابن زیاد نے امیر حرمین عمر بن سعید کو حضرت حسین کے قتل کی خوش خبری کا خط لکھا، اور اس نے منادی کو حکم دیا، اس نے اس کا اعلان کیا۔ جب بنو ہاشم کی عورتوں نے اعلان سنا تو انہوں نے ان کی گڑیا اور نوحہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پھر بتانا ہوں، جب بنو ہاشم کی عورتوں نے اعلان سنا، یعنی کہ قتل حسین کا اعلان سنا، تو ان کی گڑیا اور نوحہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تو یہ یہودی پارسی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ تو بعد میں آپ نے رسم بنائی ہے، لیکن البدایہ والنہایہ میں تو یہ صاف واضح ہے کہ اہل بیت نے جب یہ نوحہ سنا تو انہوں نے تو نوحہ و گڑیا کیا جب قتل حسین کا سنا تو۔ اور پھر عمر بن سعید کہنے لگا، یہ حضرت عثمان بن عفان کی بیویوں کے رونے کا بدلہ ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ جی حضرت عثمان کا قتل حسین سے لے رہے ہیں یہ۔ تو آخر انہوں نے پھر اپنی اوقات دکھائی دی نا، کہ علی کی اولاد سے ہی عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں، جبکہ وہ اس میں ملوث ہی نہیں تھے، اور جن کا تاریخ میں اور حدیث میں کتب میں نام ہے کہ جو ملوث ہیں ان پہ تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں۔
اور پھر الوداع والنہایا کی جلد ہشتم کا ایک میرے پاس اور ہے، یہ 60 ہجری کے واقعات ہیں۔ تو اس میں حضرت حسین، یہاں پر میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں، 214 ہے، جلد ہشتم ہے، الوداع والنہایا ہے، 60 ہجری کے واقعات ہیں۔ تو یہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ ابن عباس نے لکھا سے نیچے، حضرت حسین نے عراق جانے کی سوا اور کوئی بات نہ مانی، تو حضرت ابن عباس نے انہیں کہا، خدا کی قسم میرے خیال میں کل آپ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے درمیان اس طرح قتل ہوں گے جیسے عثمان اپنی بیوی اور بیٹیوں کے درمیان قتل ہوا۔ خدا کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ آپ ہی حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پارسی صاحب سے میری گزارش ہے کہ گویا آپ شیعت پہ الزام لگانے کے بجائے آپ ہی کے گھر سے قاتل ہیں، تو کچھ شرم کریں۔ آپ یک طرفہ اپنی امت کو جو طریقہ کار بتا رہے ہیں، اس سے کچھ ثابت نہیں ہونے والا۔ اور آخر میں میرے پاس ایک اہل سنت کا ایک PDF ہے کہ یزید کون تھا، تو یہ ہے سوالات اور ان کے جوابات، اور یہ طبع لاہور سے یہ کتاب چھپتی ہے، اس کا 57 نمبر صفحہ ہے، 1317 ہجری میں یہ چھپی تھی۔ تو ان سے سوال پوچھا گیا یزید سے متعلق، تو وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ لعنت کرنا سوائے کافر کا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یزید کافر نہیں، سنی مسلمان تھا، اور کوئی شخص محض گناہ کرنے کے لیے کافر نہیں ہو جاتا۔ خیر، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود قتل حسین کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ گناہ کر لینے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ تو بسم اللہ، میں خود یزید کو کافر نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ کافر بہتر لفظ ہے اس کے کردار اور اس کے گناہ سے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سنی مسلمان تھا، تو پھر آپ خود ہی حساب لگا لیجیے گا کہ وہ کون تھا۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اور یہ عالم صاحب جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، یہ انہی کی کتب سے ان کو جوابات ملے ہیں، حضرت عثمان سے لے کر سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام تک۔ تو اگر یہ واقعی غیرت مند ہے تو اپنی عوام کو سچ بتائیں، ان میں اگر ذرا سی بھی شرم ہے تو یہ سچ بتائیں، کسی پر الزام لگانے کے بجائے حق کو تسلیم کریں کہ قتل حسین میں انہی کا ہی تعلق تھا۔ تو یہ اب چھپا نہیں سکتے، کتب میں اب کھل کے آ گیا، یہ دور تو 4 کا دور ہے۔ تو قبلہ ذرا تھوڑی سی شرم کریں، وہ وقت گئے جب پروپیگنڈے کیے جاتے تھے، جب میڈیا کا دور نہیں تھا، اب میڈیا کا دور ہے، تو لہٰذا کچھ حیا کریں، اب سب کچھ کھل کے واضح سامنے آ گیا ہے۔ تو آپ پر تو ویسے ہی لعنت پڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے اور لعنت پڑتی رہے گی، تو آپ حق کو چھپا نہیں سکتے۔ تو یزید کون تھا، اس کا آپ ہی کے ساتھ تعلق ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں اور فیصلہ عوام کرے گی۔ والسلام۔